معذرت چاہتا ہوں بھی کچھ لوگ لابی میں انتظار کر رہے ہیں تو میں ان کو مزید ایڈ کر لوں پھر آپ کو گو ہیڈ دے دوں. ٹھیک ہے. إلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین، آپ سب کو دورہ قرآن آن لائن کورس میں خوش آمدید. آج ہمارا جو ہے یہ انڈکشن سیشن ہے، اورینٹیشن سیشن ہے، اور ہم اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں بس ایک دو باتیں تمہیدی طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا ڈیفینیٹلی اس کام کے لیے اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا اور اس کورس میں رجسٹر کرانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل اور کرم ہے جو آپ سب پر ہوا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم سے بہترین جو لوگ ہیں نا وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے سورہ رحمان میں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں صفت رحمت کی بڑی ایک اہمیت ہے، تو یہاں پہ جو صفت رحمت ہے اس کو بھی ایک اور انداز میں سامنے رکھا گیا ہے. یعنی یہ فعلان کے وزن پر رحمان آتا ہے، جس میں جو ہے ایک جوش کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یعنی ایسی رحمت جو جوش میں ہے. تو الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ رحمت جو جوش میں ہے. علم القرآن یعنی جب وہ اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے سکھانے کا فیصلہ کیا، اور پھر انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو بولنے کی یا بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی. تو اس حوالے سے جو استاد محترم ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو رحمت کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے کہ علم القرآن یعنی وہ رحمان جس نے سب سے بہترین علم سکھایا ہے، وہ قرآن کا علم ہے. اور پھر انسان یعنی مخلوقات میں سب سے بہترین جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اور پھر انسانوں میں سب سے بہترین صلاحیت کون سی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تو یعنی یہاں پر ایک طرح سے تمام بہترین اشیاء جو ہے وہ باتوں کو جمع کر دیا گیا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو ہم جو ہے آغاز میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے سب سے پہلے ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپنا تعارف پیش کروں گا کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کورس کا انسٹرکٹر میں ہوں، تو اس حوالے سے
میں کوشش کروں گا کہ پہلے اپنا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد پھر کورس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو جناب مدثر رشید ہے. ایجوکیشن جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میری الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ موبائل کمیونیکیشنز میں ہے. پیشے کے اعتبار سے بھی میں جو ہے موبائل کمیونیکیشنز کے پیشے سے ہی وابستہ ہوں، لیکن جو دینی تعلیم ہے میری وہ قرآن اکیڈمی سے ہی ہوئی. یہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا، تو اسی سے میں نے جو ہے اپنی جو دینی تعلیم حاصل کی، اور پچھلے کئی سال سے تقریباً 12 سال سے جو ہے اسی تعلیم و تعلم قرآن سے ہی وابستہ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور تقریباً 10 دفعہ یہ دورہ قرآن جو ہے وہ کرانے کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے. بلکہ تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے تو بلا ناغہ جو ہے دورہ قرآن کرانے کی جو ہے سعادت مجھے حاصل رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف جرائد اور مضامین پیپرز، مختلف جو ہے جرائد میں مضامین اور پیپرز وغیرہ بھی جو ہے وہ چھپتے رہتے ہیں. کچھ لکھنے والا کا بھی شوق ہے. تحقیق کے حوالے سے جو ہے موضوعات میں سب سے ٹاپ پہ تو تفسیر قرآن ہی ہے. اس کے علاوہ پھر فلسفہ، سماجیات یعنی سوشیولوجی، اقبالیات، اقبال سٹڈیز، اور پھر انقلابیات یعنی ریولوشنری سٹڈیز. یہ مختلف ٹاپکس ہیں جس پہ ایک جو ہے ایک فوکس رہتا ہے، اور اس پہ سوچنے سمجھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو یہ کچھ میرا پرسنل تعارف ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی سعادت مجھے حاصل رہی ہے کہ میں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی زندگی میں بھی استفادہ کیا. اور تقریباً 2005 میں پاکستان آیا تھا. اس سے پہلے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ میں ہی مقیم تھا. تو جب 2005 میں واپس آیا وہاں پر پاکستان، تو یہاں دورہ ترجمہ قرآن میں نے اٹینڈ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے پاس جو ہے جا کر ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر انہی کے ساتھ پھر جو بھی وقت گزارا، جو کچھ سیکھا پھر انہی سے سیکھا، اور پھر جو راستے انہوں نے دکھائے ان راستوں پہ چلے، اور پھر مزید جو ہے علم بھی حاصل کرتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور الحمدللہ قرآن کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا کام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ بلکہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ انہوں نے ہم جیسے ایک جدید تعلیمی یافتہ لوگوں کے لیے تعلیم و تعلم قرآن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس سے ہم بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہی جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے، آپ کو بھی آگے وہ علم پہنچانا ہے. اور یہی وہ بیسیکلی قرآن مجید ہی ہے بیسیکلی جو کہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. صحیح معنوں میں آپ کے جو ایمان کو تقویت پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید ہی سے آپ کو جو ہے دین کا سچا اور صحیح علم حاصل ہوگا. اور یہی الہدا بھی ہے، دی گائیڈنس بھی ہے. یعنی اس کے علاوہ باقی سب اگر کتابیں ہیں تو وہ پارشل گائیڈنس تو ہو سکتی ہیں، الہدا نہیں ہو سکتی. یعنی دی گائیڈنس تو صرف یہی ہے. تو اس لحاظ سے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں. امید ہے کہ آپ نے جو تعارف قرآن کے حوالے سے انٹروڈکٹری پروگرام ہے جو آپ سے شیئر کیا گیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. میں اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انشاءاللہ اس پہ بعد پھر ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. تو یہ کچھ مختصر سا تعارف ہے میرا، کیونکہ میں انشاءاللہ اس کورس کے حوالے سے آپ کا انسٹرکٹر ہوں گا. اب کچھ بات جو ہے آگے کورس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے رہے نا کہ یہ آخر کورس کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یا کیوں ڈفرینٹ ہے ان کورسز سے جو کہ آپ کو عام طور پہ نظر آتے ہیں. آج کل تعلیم و تعلم قرآن کا ایک سلسلہ بڑے پیمانے پہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ جاری و ساری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کچھ چیلنجز ایسے ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے جو ڈیزائن میں جو ہے وہ ایڈریس کریں تاکہ جو بھی اس حوالے سے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے اور آپ کے لیے ایک بہتر لرننگ ایکسپیرینس ہو. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جو ہے قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن مجید کی اہمیت تو آپ کے سامنے آ گئی. اس میں خیر ایک یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے زوال کا شکار ہے، اور اس زوال کی گہرائیوں سے نکالنے کی بھی اگر کوئی سبیل ہے تو وہی راستہ ہے، یعنی قرآن کو سمجھا جائے. اور یہ صحیح مسلم کی ایک صحیح روایت کے اندر بھی یہ بات اس طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو روح عطا کرے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے
جو ہے قوموں کو خوار کرے گا. اور یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی انالیسس کیا تھا کہ خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ تم خوار ہوئے ہو قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے. باقی تم شکوہ کرتے ہو گردش دوراں کا کہ جس زمانہ جو ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ایسی بات نہیں ہے. اصل بات ہے کہ تم خوار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی اس حوالے سے خواہش ہے کہ ہم اس امت کو اس جگہ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اور یا اپنے آپ کو بھی اس مقام سے اٹھا کر ایک بلند تر مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہوگا، اور اس کو پھر عام بھی کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے صحیح اور جدوجہد کرنا ہوگی. تو یہ اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اب اس میں تفہیم قرآن میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم کورس ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حوالے سے جو مختلف کورسز ہیں اویلیبل، اس میں جو لرنرز ہیں ان کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہیں. تو ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی بات ہے، سب سے پہلا جو ذریعہ ہے یا پہلی سورس ہے وہ تفاسیر ہیں. تو اب تفاسیر اب بڑی طویل ہیں ڈیفینیٹلی. اب ایک کسی بھی تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بعض جو تفاسیر ہیں مین، وہ تو کئی جلدوں میں 4 5 بلکہ 7 8 جلدوں میں ہوتی ہیں. ایون کہ جو مختصر تفاسیر ہیں وہ بھی اچھی خاصی یعنی ضخیم ہیں، اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اندر سیکھنے کی ایک عرض پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ سب سے پہلے اس کے سامنے درپیش ہوتا ہے کہ وہ کس تفسیر سے پڑھے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھے کہ وہ ان جو بھی ٹیکسٹ ہیں طویل ٹیکسٹ ان کو پڑھ سکے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ آج کل پھر لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، یعنی دورہ قرآن کے حوالے سے بھی اور تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی لیکچرز بھی بہت اویلیبل ہیں. لیکن ایون دین یہ لیکچرز بھی بہت طویل ہیں. قرآن مجید ہے 6000 سے اوپر آیات ہیں اس کی. اب اس کی تشریح جو ہے وہ اتنی مختصر تو نہیں کی جا سکتی. تو اب وہ لیکچرز بھی بہت طویل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم بھی آپ کو اگر ایک پارہ آپ نے کور کرنا ہے تو 4 سے 5 گھنٹے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو کہ لرنرز جو ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن ان کو درپیش ہوتا ہے. دوسرا اور سب سے بڑا مسئلہ آج کا جو ہے وہ وقت کی کمی ہے. وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہماری زندگیاں بہت جو ہیں وہ بزی ہیں. تو یہ کچھ مشکلات ہیں کسی بھی لرنر کے لیے جو آج جو ہے قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تفاسیر یا ان لیکچرز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے، تو ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں ربط جو ہے وہ ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس قسم کے انداز بیان سے یا جنرا سے جو کہ جس سے ہم مانوس ہیں. یعنی ہم آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے انداز بیان یا جنرا سے مانوس ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹرکٹر ہے، جو ایک مصنف ہے، وہ اپنی بات پیش کرتا ہے، ٹاپکس ہوتے ہیں، سب ٹاپکس ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک بڑا اسٹرکچرڈ انداز میں ہمارے سامنے ٹیکسٹ آتا ہے. لیکن قرآن مجید کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی اس طریقے سے کوئی فہرست نظر نہیں آتی، کوئی ٹاپکس نہیں ہیں، سب ٹاپکس نہیں ہیں. تو یہ سارے چیلنجز ہے جو کہ اس کے اندر ہمیں ایک جو قرآن کا ریڈر ہے اس کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ کے سامنے مواد پیش کیا جائے اس کے اندر اس پہ خاص فوکس رہے کہ یہ جو کلام کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے، قرآن کا جو اصل اسلوب بیان ہے اس سے بھی آپ کو آگاہی حاصل رہے، اور آپ کو ایک مسلسل کلام لگے، ایسا نہ لگے کہ یہ ڈس انٹیگریٹڈ کلام ہے. بالکل یہ ڈس انٹیگریٹڈ کلام نہیں ہے، بالکل یہ مربوط کلام ہے، لیکن کیونکہ ہم اس سے مانوس نہیں ہیں اس لیے یہ ایک چیلنج ہمیں جو ہے وہ درپیش رہتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی ایڈریس رہے. اس میں جو دورہ قرآن کے اندر جو تفاسیر ہیں جو میں استعمال کروں گا انشاءاللہ وہ یہ تفاسیر ہیں، یعنی تقریباً یہ آپ کی 7 تفاسیر ہیں، اور یہ وہ تفاسیر ہیں جن پہ امت مسلمہ جو ہے ان کا ایک طرح سے کنسنسس ہے. تو ان کو میں استعمال کروں گا اور جگہ جگہ پر ریفرنسز بھی دوں گا کہ جہاں پہ بھی میں کسی آیت کی تشریح کروں گا، کسی مقام کی تشریح کروں گا تو وہاں پہ میں ریفر بھی کر دوں گا کہ یہ جو مقام ہے یہ فلاں تفسیر میں ہے. تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ بعد میں جا کے اس تفسیر کو خود بھی کنسلٹ کر سکیں، اور تاکہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے اتھینٹسٹی کے ساتھ رہے
اور آپ بعد میں اس کی تحقیق بھی کر سکیں. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے. جو بڑی تفاسیر ہیں ہم نے جن کو ریفر کیا ہے اس دورہ قرآن کے دوران، وہ ہے تفسیر ابن کثیر سب سے پہلے ہے، جو تفسیر قرطبی ہے، تفسیر عثمانی ہے، تفہیم القرآن ہے، معرف القرآن، احسن البیان اور تفسیر جلالین. تو یہ جو تفاسیر ہیں وہ آپ کو پی ڈی ایفs مل جاتی ہیں. آپ آرام سے اگر سرچ کریں گے اس کو انٹرنیٹ پہ تو آپ کو ان کی پی ڈی ایفs مل جائیں گی. یہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ تو انگلش میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ اردو میں تو یہ بآسانی آپ کو دستیاب ہیں. تو ایک کوشش تو یہ کریں سب سے پہلے کہ آپ سب لوگ ان تفاسیر کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک فولڈر بنائیں، اس میں اب یہ تمام کی تمام تفاسیر ڈال لیں، تاکہ بعد میں جب آپ دورہ قرآن سے بآسانی جو ہے ریفر کر سکیں اور اس کا پورا باب جو ہے اسے خود بھی پڑھ سکیں. تو یہ کام ایک ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. بہرحال جو ہے ہم نے اس دورہ قرآن کے اندر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ بات بڑی آسان انداز میں، سادہ انداز میں آپ کے سامنے آئے، ہر صورت کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آئے، کانٹیکسٹ آپ کے سامنے آئے، اور آیات کا بھی کانٹیکسٹ سامنے رہے، ان کے درمیان جو ربط ہے آپس میں وہ بھی آپ کے سامنے رہے، اور ایک مسلسل کلام کی صورت میں یہ قرآن مجید آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو اس طریقے سے گریسپ کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو خود بھی ڈفرینس محسوس ہوگا جب انشاءاللہ آپ اس کورس میں آگے جائیں. اچھا، مقاصد کیا ہیں اس کورس کے؟ تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کے اسلوب بیان، اس کی آیات کے پس منظر سے آپ کو آگاہی حاصل ہو، اور ایک مربوط کلام کی حیثیت سے اس کی تفہیم جو ہے وہ ممکن ہو سکے. تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آف لائن اور آن لائن کانٹینٹ جو ہے اس کا ایک مکسچر بنایا ہے، کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب تمام اگر لیکچرز ہم لائیو کر دیں اور اس کا ایک ٹائم رکھ لیں تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اس کو کیسے ہم جو ہے وہ کریں گے، اوور کم کریں گے. اس طریقے سے اگر ہم سب کے سب سارا کا سارا کانٹینٹ وہ آف لائن رکھ دیں، ٹھیک ہے. یہ آن لائن اور آف لائن کانٹینٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آف لائن کانٹینٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، آپ کو کچھ لیکچرز جو ہے شیئر کر دی جاتے ہیں آپ سے، اور آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم تک آپ اس کو سن کر جو ہے پھر بعد میں جو بھی کوئزز وغیرہ آپ نے حل کرنے ہیں وہ حل کریں. تو اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹائم کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. آن لائن لیکچر کا جیسا کہ ہم جب یہ لیکچر کر رہے ہیں، اورینٹیشن سیشن کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک آن لائن سیشن ہے. اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ڈیفرنٹلی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک خاص وقت تک پہ اویلیبل نہ ہو. تو اس لیے ہم نے، اور جو ہے دونوں کے اپنے فوائد ہیں. آف لائن جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے لیجر ٹائم پہ، اپنے فرصت کے ٹائم پر اسے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ لیکچر مس کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ انٹریکشن نہیں رہتی انسٹرکٹر کے ساتھ. اب جب آپ سیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے قرآن مجید کے مختلف مقامات کو، تو ڈیفینیٹلی بعض اوقات سوالات بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کے لیے انسٹرکٹر کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک چیلنج تھا، اس کو بھی ہم نے اس طرح اوور کم کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسپیکٹس جو ہے ہم نے آن لائن رکھے ہیں. جیسے کویشچن آنسر سیشن جو ہوگا وہ ہر ہفتے ہوگا، اور اس میں پھر آپ اپنے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اس سے پہلے جو چیز مواد آپ سے شیئر کیا جائے گا وہ آپ اپنے لیجر ٹائم پہ دیکھیں گے، وہ آف لائن کانٹینٹ ہوگا. اور پھر ہر ہفتے یعنی اسی دن، یعنی اتوار کے دن ہی ٹائمنگ ہوں گی 8:45 to 10. یہ آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ اس والے سے کوئی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکیں. اس حوالے سے جو ایک مختصر پریزنٹیشن بھی میں دوں گا ہر کویشچن آنسر سیشن سے پہلے، تاکہ ذرا جو ہے وہ تازہ ہو جائیں مختلف مضامین، اور اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کیا کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان آف لائن اور آن لائن کانٹینٹ کو ایک بلینڈ کیا جائے، تاکہ جو لرننگ ایکسپیرینس آپ کا وہ بہترین سے بہترین ہو سکے. اچھا، کورس کا اسٹرکچر جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہر پارے کی جو ہم نے چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک پارہ ہے وہ ہم 2 ہفتوں میں کور کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کور کرنا ہے ان 3 مہینوں میں، جو کورس کی ڈیوریشن ہے. اور ہر پارے کے جو ہے پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین بنائے ہیں، تاکہ اس کو ڈائجسٹ کرنا آسان ہو، اس کو سننا اور سمجھنا آسان ہو. یہی اس کا مقصد ہے. تو وہ شارٹ کلپس کی فارم میں آپ کو جو ہے مواد مل جائے گا. ہاں، کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ ایک مضمون جو ہے زیادہ لمبا نہ ہو، زیادہ بڑا نہ ہو،
اس لیے آپ دیکھیں گے جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم نے اسی طریقے سے اسٹرکچر کیا ہے کہ بعض جگہ پہ بہرحال کچھ جو اس کے کلپس ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, وہ ایک مجبوری ہے کیونکہ ایک مضمون ہے اس کو ہم بریک کر نہیں سکتے, 30-40 منٹس تک گئے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ 10 سے 20 منٹس کے درمیان جو ہے وہ شارٹ کلپس رہیں تاکہ ہر کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. یہ بات ہوگی ہے کہ ہر ہفتے کے آخر میں اتوار کے دن تفصیلی سوال جواب نشست ہوگی جس میں پھر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ جیسے فار ایگزامپل پہلا پارا ہے, اس کا ویک 1 کا شیڈیول یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ ہم نے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ اس میں تقریباً آپ دیکھیں کہ 6 مختلف سب ٹاپکس ہیں اور یہ اس کی ڈیوریشن ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلا جو ٹاپک ہے سورہ فاتحہ پر ہے 12 منٹس کا ہوگا, پھر جو سورہ بقرہ ہے اس کا پس منظر ہے وہ تقریباً 9 منٹس کا ہے, پھر 21 منٹس کا ہوگا سیشن 1 to 20 جو آیات ہیں ان کی تشریح ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو ہے اس کے اندر ڈویژنس ہیں اور میکسیمم جو ہے آپ کے پاس ٹائمنگ وہ آ رہی ہے 21 منٹس کی. تو یہ کوئی کوشش ہم نے کی 10 to 20 منٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے لیے رہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ویک 2 کا شیڈیول ہے وہ اس طریقے سے ہے, اس میں یہ 4 مختلف جو ہے سب ٹاپکس ہیں جن کو اس طرح کور کیا گیا. اس میں دیکھیں ایک جو ہے بس آڈ ہے 40 منٹس کا, باقی وہی 22 ہے 16 10. تو آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فوکس ٹوٹنے نہ پائے اور ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی فارم میں یہ مواد آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے. ٹھیک ہے, یہ اوور آل جو ہے آپ کے سامنے کورس کا شیڈیول ہے. ہم آج 22 نومبر ہے, ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ آگے چلے گا. ہم نے بتایا تھا کہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم ایک پارا کور کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے سورہ مائدہ کے اختتام تک جو ہے ہم یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کورسز کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً جو ہے وہ 12 ویکس بنتے ہیں. ٹھیک, تو 12 ویکس میں یعنی وہ 12 ویکس اندازاً جو ہوئی 3 منتھس بنتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کا جو یہ مواد ہے اسے ہم کور کریں گے اور یہ پارٹ 1 ہے اس دورہ قرآن کا. انشاءاللہ پھر آگے یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے جو سکسیسفلی اسے آپ, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ میں پھر ہم کچھ اور جو ہے صورتوں کو کور کریں گے. یہ جو صورتیں ہیں 5 یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اس میں ایک تو سورہ فاتحہ تو قرآن کا ایک طرح سے دیباچہ ہے, اس کا پری فیس ہے, اور اس کے بعد اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور اس کے بعد پھر جو 4 بڑی صورتیں ہیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, نساء اور مائدہ, یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پورے قرآن میں جو مضامین کور کیے گئے ہیں ان کا ایک سٹرکچر, ایک اسکیلیٹن جو ہے وہ آپ کو ان 4 صورتوں میں ایک طرح سے مل جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں سے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیپریٹلی بھی پھر ڈسکس کیا ہے آگے آنے والی صورتوں میں. تو ایک شریعت اسلامی کا پورا سٹرکچر آپ کے سامنے یہ جو گروپ آف سورہ کے اندر وہ آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ انشاءاللہ اس کو صحیح فوکس کے ساتھ سمجھ لیں گے تو باقی قرآن کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایون دو کہ آپ ان کے جو کورسز نہ بھی اٹینڈ کریں, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ یہی بیسیکلی ایک ہمارا مقصد ہے کہ آپ انیبل ہو جائیں اس طریقے سے کہ آپ خود پھر قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں, اور پھر آپ کے پاس تفاسیر بھی ہیں, مختلف لیکچرز ہیں, ان سے استفادہ کر کے آپ خود بھی جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنائیں. اچھا, پھر اب یہ جو کورس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیسے ڈیلیور ہوگا, اس پہ بات میں نے مختصر کر دی ہے کہ ہر ہفتے سے متعلق جو ہے شارٹ یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جائیں گی. جیسے میں نے بتایا آپ کو جب چاہیں آپ اپنی سہولت دے سکیں گے. یہ آف لائن کانٹینٹ ہوگا, اور پھر ہر ہفتے کے اختتام پر پھر زوم پر آدھے پارے پر ایک مختصر جو ہے لیکچر بھی ہوگا, اس کے اوپر پریزنٹیشن میں دوں گا, اور ساتھ پھر جو ہے ایک تفصیلی سوال جواب نشست ہوگی آپ کے ساتھ, آپ کویسچنز پوچھ سکیں گے. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات اس میں دیے جائیں. ٹھیک ہے, ویسے تو اس کا ٹائم ہم نے رکھا ہے ٹینٹیٹیولی 8:45 to 10, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس سیشن میں کوئی بندہ اپنا کویشچن پوچھ لیتا ہے, اس کو اپنے کویشچنز کے آنسر مل جاتے ہیں, تو وہ مطلب لیو کر سکتا ہے میٹنگ. تو کوشش ہم کریں گے کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان پہ جواب دیے جائیں. اگر تو تھوڑا اس میں ٹائم آگے بڑھانا بھی پڑے تو وہ بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں, جو اس کی جو سمجھ لیں کہ جو پریزنٹیشن والا پارٹ ہے وہ تو 10 to 20 منٹس کا ہوگا, تو وہ تو سب لوگ اٹینڈ کر پائیں گے.
اس کے بعد جو سوال جواب کا سیشن ہے وہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویک میں تمام جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیں. کوشش یہی ہوگی. باقی کچھ اگر رہ گئے تو پھر انشاءاللہ ان کے جو جوابات ہے پھر وہ آف لائن مطلب کسی کو جو بھی سوال کرنے والا ہے اس کو جوابات دے دیے جائیں گے. لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ لائیو سیشن جو ہے اسی کے دوران تمام کے تمام جو ہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں. اچھا اس میں کیونکہ خواتین بھی اس کورس کو اٹیمپٹ کریں گی انشاءاللہ تو ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے یہ انسٹرکشنز اس حوالے سے ہیں. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں ہم. پہلے تھوڑی سی زوم کے حوالے سے بات ہو جائے کہ یہ زوم کا جو سیشن ہے وہ ابھی آپ جیسے کہ ایک لیکچر اٹینڈ کر ہی رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ اپنی ویڈیوز جو ہیں ان کو آف رکھیں. جیسا کہ کورس کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے ریحان بھائی انہوں نے آپ کو بتایا, اور اپنے مائکس جو ہیں وہ میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے, ویسے تو وہ جیسے ہی آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو میوٹ کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے, جب سوال جواب کی باری آئے گی, آج بھی انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے, تو پھر آپ نے ریز ہینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریز ہینڈ کریں گے, یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو کورس کوآرڈینیٹر ہے وہ آپ کو پھر موقع دے گا اور آپ پھر بات کر سکیں گے. ٹھیک, تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو آپ لاگ ان کریں گے وہ اپنے نام سے لاگ ان کریں. ٹھیک ہے, نام اور آئی ڈی سے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کو مل چکی ہے, جتنے بھی لوگ رجسٹرڈ ہیں تو اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے اس میں لکھیں اور نام لکھیں. تو لاگ ان نیم خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہوتی رہے گی, کیونکہ آگے ہم بتائیں گے کہ اٹینڈنس کو بھی دیکھا جائے گا. تو اس کو اپنے مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ اپنی ویڈیو اور مائک جیسا بتایا کہ ہر صورت آف رکھنے ہیں. زوم میٹنگ جو ہے اپنے جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہ اپنے ضرور مینشن کرنا ہے اور اپنا نام مینشن کرنا ہے, اور سوال پوچھنے کے لیے ریز ہینڈز کرنے ہیں. تو یہ بیسیکلی باتیں جو اپنے سامنے آپ رکھیں, مد نظر رکھیں. جو کورس جو زوم سیشنز ہوں گے ان کا لنک آپ کو جیسے آج آپ کو 10-15 منٹ پہلے مل گیا تھا گروپ کے اندر, تو اس طریقے سے وہ گروپ کے اندر آپ کو مل جایا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے کچھ مزید انسٹرکشنز ہیں. وہ ایک تو یہ کوشش کریں کہ زوم میٹنگ میں اپنے نام کی بجائے آئی ڈی اور انیشیل سے لاگ ان کریں. اپنا نام بھی وہ نام مینشن کرے تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد جو کوشچنز ہیں وہ جو لائیو ہم کوشچن لیں گے تو وہ کوشش کریں چیٹ کے ذریعے اپنا کوشچن پوچھیں. ٹھیک ہے, مطلب وائس کوشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ چیٹ کے اوپر زیادہ چیٹ کا جو ہے میڈیم استعمال کریں اور اس کے اوپر اپنے کوشچنز پوچھیں. ٹھیک, تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. باقی تو انسٹرکشنز وہی ہیں جو کہ مردوں کے لیے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جیسے ہی ہم ایک ویک کا مواد کور کر لیں گے, یعنی ایک ویک میں ہم نے جیسے آدھا پارا کور کرنا ہے, تو اس کے بعد جو ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو کوئز اور اسائنمنٹس دے دی جائیں گی. ایم سی کیوز ہوں گے, کچھ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو اٹیمپٹ کرنی ہوں گی, اور وہ تقریباً ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہے 2 ہفتے. تو ہر جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی, جو بھی آپ کو کوئز دیا جائے گا, اس کو 2 ہفتوں میں آپ کو کمپلیٹ کر کے جمع کرانا ہوگا. اس کی یہ ڈیڈ لائن 2 ہفتے ہے. یہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو وہ کوئز ملنے شروع ہو جائیں گے, اسائنمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اچھا, اس کی جو اسیسمنٹ کیسے ہوگی کورس کی, ڈیفینیٹلی دیکھیں کورس میں سرٹیفکیٹ دینا تو مقصود نہیں ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ہم پراپر اسیسمنٹ میکینزم نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لرننگ ایکسپیرینس بہتر نہیں ہو سکتا, پھر لرننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں کوالٹی نہیں آ سکتی. تو اس لیے اس کی اسیسمنٹ بھی ہوگی. اچھا, ریلیٹیو مارکنگ کے ذریعے اسیسمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی لوگ آپ جو ہے کریں گے, اٹیمپٹ کریں گے, تو ریلیٹیولی دیکھا جائے گا کہ کون ٹاپ پر ہے, کون اچھا پرفارم کر رہا ہے, اچھے مارکس لے رہا ہے. کوشچنز ٹف ہوں گے, یعنی آپ کے جو کوئزز دیے جائیں گے, کچھ اسائنمنٹس دی جائیں گی, تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے دل برداشتہ ہو جائیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو مارکنگ ہے وہ ریلیٹیو ہوگی. تو اس لیے اگر جیسا ہمارے پریویس ایکسپیرینسز ہیں تو اس میں ہمارے یہ 60-70% تک بھی کوئی اچھے مارکس لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہی از اے گڈ پرفارمنگ اسٹوڈنٹ. تو ٹف اس لیے رکھا گیا تاکہ جو ہے بہتر جو اچھے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں. تو دوسرا یہ کہ آپ کو چیلنج کیا جائے, یعنی
کوئز ایسے نہ ہو بڑے سمپل سے سادے سے کہ بس آپ اٹیمپٹ کریں اور وہ ABC آپ حل کر لیں, بلکہ آپ کو سوچنا پڑے, کریٹیکلی تھنک کرنا پڑے, اور یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے. اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ آپ اس سے بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. تو اس لیے آپ نے جو کوئزز ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی غلطیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ جو کوئزز ہیں وہ گوگل فارمز میں ہم آپ سے شیئر کیے جائیں گے, آپ انہیں اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو وہیں پہ رزلٹ مل جاتا ہے اس سے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا ہے. جو کریکٹ آنسرز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے. باقی بعد میں آپ نے کوشچن سیشن میں پوچھنا ہے کسی سوال کے بارے میں کہ بھی اس کا جواب یہ کیوں تھا, تو وہ آپ کوشچن ریز کر سکتے ہیں. وہ آف لائن بھی پوچھ سکتے ہیں اور آن لائن سیشن اس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جی اس کورس کو اسیس کرنے کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ ہم نے رکھا ہے کہ 80% جو ہے وہ کوئزز کے مارکس ہوں گے, زیادہ بڑا پورشن جو ہے وہ کوئزز کا ہوگا, ٹھیک ہے, اور 20% پھر اسائنمنٹس کے میں رکھے ہیں, اور پھر جو ہے وہ حاضری کو بھی دیکھا جائے گا. یعنی یہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا اس کے اندر جو اٹینڈنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اچھا, کورس سرٹیفکیٹس جو ملیں گے وہ بھی 2 درجے ہیں اس کے. ایک تو ہے پاسنگ مارکس ہیں جس میں 60% اگر یعنی 60% اگر کوئزز کے اندر اور اسائنمنٹس کے اندر کسی نے مارکس سکور کر لیے اور 60% اس کی حاضری تھی جو سوال جو آپ سیشنز کے اندر, تو وہ پاس کنسیڈر ہوگا اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا, کورس کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملے گا. اور پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہوں گے جو ڈسٹنکشن حاصل کرنے والے ہیں, اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ 80% جو ہے مارکس ہوں ان کے کوئزز اور اسائنمنٹس میں, اور جو ان کی اٹینڈنس ہے وہ 60% ہو کم سے کم, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اچیو کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسٹنکشن ملے گی, ٹھیک ہے, ڈسٹنکشن والا سرٹیفکیٹ ملے گا. تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ میں نے جو آپ کو پریزنٹ کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب کوشچن آنسرز ہیں اس کے اوپر, تو میں جو ریحان بھائی سے کہوں گا کہ وہ کوشچنز لینا شروع کریں تاکہ اس حوالے سے کوئی مسکنسیپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ دور ہو سکے. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے. تو جو لوگ شامل ہو گئے ہیں وہ اپنے کوشچنز اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تاکہ پھر میں ان کا مائک انمیوٹ کر دوں گا اور پھر وہ اپنے سوالات ڈائریکٹلی کورس انسٹرکٹر سے پوچھ سکیں. تو جن لوگوں نے بھی سوال پوچھنے ہیں وہ زوم کے اوپر جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے ہینڈ ریز کرنے کا, ہینڈ ریز کر دیجیے, میں پھر ان لوگوں کا مائک آف انمیوٹ کر دوں گا تاکہ وہ سوال پوچھ سکیں. جی, کوئی آپ نے انمیوٹ کیا کسی کو؟ نہیں, ابھی تک میں نے کسی کو انمیوٹ تو نہیں کیا ہے. پہلے چیٹ کے میرے خیال میں کوشچنز لے لیتے ہیں, چیٹ پہ کچھ کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں ابھی فی الحال کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہینڈ ریز کیسے کرتا ہوں, تو ابھی سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں, لیکن دیکھیے خیال رکھیے گا کہ نہیں, انمیوٹ سب کو نہ کریں بھائی, آپ وہ پھر سب کوئی بھی بات نہیں کر سکے. تو ریز ہینڈ کا آپشن جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے پارٹیسپینٹس کی لسٹ آف پارٹیسپینٹس کو کھولیں گے تو وہاں ریز ہینڈ کا آپشن. تو جو اگر ریز ہینڈ نہیں کر پا رہا تو چیٹ میں کائنڈلی بتا دیں, تو وہ پھر آپ اسے دیکھ لیں تو اس سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی ایک پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جی. تو ایک ممبر ہیں DPS کے نام سے, میں نے ان کو انمیوٹ کر دیا ہے, وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی جی, DPS کے نام سے انہوں نے لاگ ان کیا تھا, اگر وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں, میں نے ان کو انمیوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, میں پھر کسی اور کو موقع دیتا ہوں.
جی کسی اور کو انمیوٹ کریں پھر. جی میں کر رہا ہوں. مینوائل میں کچھ کوشچن لیتا ہوں. یہ جو ٹیکسٹ میرے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک کوشچن یہ پوچھا گیا کہ یہ پی ڈی ایف کہاں سے ملے گی. پی ڈی ایف آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے, جو میں نے تفاصیر لکھی ہیں وہ جہاں پہ آپ کے سامنے میں نے بتائی تھی, وہ اگر سرچ کریں گے آپ تو آپ کو بآسانی مل جائیں گی پی ڈی ایف. اگر نہیں ملتی تو اگر آپ کورس کوآرڈینیٹر جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں, آپ کو جو ہے ان سے بھی مل جائیں گی. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا ایک ڈراپ باکس بنا کے یا کوئی جی ڈرائیو میں, گوگل ڈرائیو میں آپ سے شیئر کر دیں, تو یہ بھی ہم کوشش کریں گے. ورنہ یہ آپ کو بآسانی انٹرنیٹ پہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس کے بارے میں بتا دیا ہم نے کہ وہ 20 یہی جو ہے سنڈے کو ہوا کرے گی یہ کلاس آپ کی جو ویکلی ہے, اور یہی ٹائمنگ ہوگی 8:45 to 10. ٹھیک, تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. پی ایچ ڈی کا بھی تو یہ کوشچن ہے, اور آپ موقع دے دیں مائک. ایک جو سوال لوگوں نے اس کی مینشن کیا تھا میں وہ دے دیتا ہوں باقی جب تک. تو یہ تھا کہ وہ آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک عالم ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک سوال تھا جو میں نے نیچے اس میں دیکھا تھا, آپ اسے دیکھ لیجیے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو دین کا علم ہے وہ میں نے حاصل کیا ہے, اور قرآن اکیڈمی میں نے آپ کو بتایا وہیں سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. قرآن عربک, تجوید, اس کے علاوہ جو اصول التفسیر, اصول الحدیث, اس طرح کی جو جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کا علم میں نے جو ہے قرآن اکیڈمی سے حاصل کیا. اور اس کے بعد پھر میری سیلف اسٹڈی ہے. ٹھیک, تو جو قرآن اکیڈمی آپ کو پتا ہے کہ بڑا ریپوٹیبل ادارہ ہے اس حوالے سے, اور اس نے بڑے بڑے جو ہے مدرسین جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. تو اسی سے الحمدللہ میرا تعلق رہا ہے, اور ڈاکٹر اسار رحمۃ اللہ ہی ہمارے استاد رہے. مجھے یہ بھی شرف حاصل رہا کہ ان کی زندگی میں جو ہے میں ان کے ساتھ بھی جو ہے علم میں نے حاصل کیا ہے, ڈائریکٹلی بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملا. تو یہ بیسیکلی میرا اس والے سے بیک گراؤنڈ ہے. باقی اگر آپ وہ کہیں گے کہ درس نظامی جیسے کہ وہ ایک عالم دین کرتے ہیں, تو اس طریقے سے تو میں نے نہیں کیا. لیکن یہ جو علوم ہیں جو کہ تفسیر قرآن کو پیش کرنے کے حوالے سے ہیں, تو وہ میں نے جو ہے قرآن اکیڈمی سے حاصل کیے ہیں انشاءاللہ. اور اس لیے اصل بات ہماری فوکس اسی پر ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے نہ رکھیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر خاص بات ہی ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے ریفرنسز دیے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایکسپلینیشنز ہیں, وہاں پہ آپ کو ریفرنسز ملیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ فلاں تفصیل میں ہے, آپ وہاں جا کے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ریفرنسز جو ہیں ان کے ذریعے سے بات ہوگی. جو مستند کتابیں ہیں تفاسیر کی ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, تو ہوپ فلی یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. ریکارڈنگ کے والے سے سوال پوچھا, بالکل یہ تمام سیشن ریکارڈڈ ہوں گے, آپ کو اس کے لنکس مل جایا کریں گے, اس کا فکر نہ کریں. آج کا بھی سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ آف لائن اویلیبل ہوگا. جی ایک اور سوال جو مجھے نظر آیا ہے وہ اس میں یہ تھا کہ آپ اتنی ساری تفاسیر کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ اچھا سوال ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر تفسیر اپنے ایک خاص کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے سوشو کلچرل سیٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, یعنی ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام ہے, اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ آج کے حوالے سے, یعنی آج کے دور کے حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ملتی آپ کو. یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ تو مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے, اس کی یہ تفسیر ہے, لیکن اس کے وہ ایسپیکٹس جو کہ آج ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ شاید وہاں پہ کور نہ ہوئی ہوں. تو ہر مفسر جو ہے وہ ہر مقام کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا. یہ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ ہر مقام کو تفصیل سے بیان کیا جائے. ہر جو مفسر ہے اس کا اپنا ایک فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تفسیر ابن کثیر تو بہت تفصیلی ہے, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے میک شور کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی اگر تفسیر کرنی ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کے حوالے سے صحیح حدیث پیش کی جائیں, اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال پیش کیے جائیں, پھر تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال پیش کیے جائیں. تو اس لحاظ سے جو یہ تفسیر ابن کثیر ہے بہت ہی اہم تفسیر ہے. تو مسند یعنی بات آپ کو وہاں سے ملتی ہے. تفسیر قرطبی بھی اولین دور میں لکھی گئی جو ہے تفسیروں میں سے ہے. یعنی یہ دو تفاسیر جو ہیں ان پہ تو امت کا کنسنسس ہے, بہت تفصیل ہے ان تفاسیر کے اندر. کہ آپ تفسیر عثمانی ہے, ایسا تفہیم القرآن ہے, معرف القرآن ہے, یہ جو ہے نا یہ ہمارے دور سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی کیونکہ یہ جو ان کا جو دور بنتا ہے وہ 20th سینچری ہے, 21st سینچری ہے. تو یہ کیونکہ اس میں کافی حد تک وہ مسائل
ایڈریس کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو آج ہمیں درپیش ہیں. تو یہ بھی کیونکہ مستند مفسرین ہیں اور تمام لوگ اس پر ایک طرح سے اتفاق ہے تو اس لیے ہم نے ان کو استعمال کیا ہے. تو یہ جو ساری تفاسیر ہے نا, اچھا اس میں تفسیر جلالین بھی یہ بھی پرانی تفاسیر میں سے ہے. تو یہ 3 تفاسیر جو ہیں تفسیر ابن کثیر, تفسیر قرطبی اور تفسیر جلالین, یہ تو اس لیے ہیں کہ آپ کو وہ اصل جو ٹیکسٹ ہے اس کی سمجھ میں آئے کہ بات جو ہے وہ ہمارے اسلاف اس کو کیسے سمجھتے تھے اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں اس کو کیسے سمجھتے تھے, وہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. یہ جو باقی تفاسیر ہیں تفسیر عثمانی, تفہیم القرآن, تفسیر عثمانی, شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ جو ہے تحریک پاکستان کے بہت بڑے 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 اہم رکن تھے اور پھر پاکستان میں ان کی وفات ہوئی. بڑی ان کی جو تفسیر ہے بہت ایک مختصر تفسیر بھی ہے لیکن جامع تفسیر ہے, بہت زبردست تفسیر ہے تفسیر عثمانی, تو اس کو ہم استعمال کریں گے. تفسیر القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان سے کون واقف نہیں ہے, خاص طور پہ آج کے دور کے حوالے سے جو تفاصیر لکھی گئی ہیں ان میں اس کا اس مقام بہت بلند ہے. پھر معرف القرآن یہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو کہ یہ جو تقی عثمانی اور یہ لوگ ہیں رفیع عثمانی ان کے والد ہیں. تو یہ بہت جسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے اہم تفسیر ہے کہ انہوں نے اس کے اندر احکامات اور آداب کو فوکس کیا ہے. تو اس میں بہت ساری اہم ایسے مسائل بھی اس میں کور ہو گئے ہیں جو آج کے دور سے رکھتے ہیں. پھر آسن البیان سے کون واقف نہیں, یہ تو آفیشل تفسیر ہے. جب بھی آپ اگر حج پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس کی کاپی ملتی ہے آسن البیان کی. تو یہ ایک مستند تفسیر ہے جس میں بیسیکلی جو ہے ان تمام بڑی تفاسیر سے جو ہے وہ ایک طرح سے اسے استفادہ کر کے مختصر جو ہے وہ حواشی لکھے گئے ہیں. تو یہ بیسیکلی مقصد یہ آپ کو ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ملٹیپل تفاسیر جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے. ورنہ اگر ایک ہی تفسیر پہ ہم فوکس کریں گے تو ہو سکتا ہے تمام مقامات جو ہیں قرآن کے وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے واضح نہ ہو سکیں. اور خاص طور پہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں یا آج ہماری جو سمجھنے کا انداز ہے اس کے مطابق اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قدیم تفاسیر ان کو سمجھنے بہت مشکل ہو. ہاں اگر آپ ٹرین ہو جائیں ایک دفعہ تو پھر ان بڑی پھر تو تفاسیر کے دفتر بہت بڑے بڑے دفتر, تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا. جی بہت شکریہ. کسی وجوہ کی وجہ پر میں کچھ جو اٹینڈنٹ ہیں مطلب جو ہمارے ممبران ہیں ان کو میں انمیوٹ نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن کچھ سوالات ان کے پاس سے آ رہے ہیں, میں ان کو آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم جو دینی تعلیم ہے یہ کیسے مطلب اپنے کنٹینیو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے جو اپنی پڑھائی ہے دنیا کی. جی بالکل, یہی مواقع آپ کے پاس میسر ہیں الحمدللہ. اب جیسے یہ آپ کورس ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اس طریقے سے اور بھی کورس اویلیبل ہیں آن لائن. تو آج کل تو یہ آپ کے پاس یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے. بہت سے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے, بہت سے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آج تو ہم جو ہے اس کو ایکسکیوز کو پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا تو ہم اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے. تو اس لیے اب صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ ٹائم نکالیں زندگی میں سے اپنے اور مدرسے جائیں اور وہیں سے پھر آپ کو علم حاصل ہوگا. تو اب تو الحمدللہ جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایکسپلوژن ہوا ہے. خاص طور پہ جب سے یہ کووڈ-19 کا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایکسپلوژن ہوا ہے آن لائن کورسز کا. تو الحمدللہ بہت سے اب آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, ان کو اویل کریں اور دیکھیں اپنے پیس پر آپ لرننگ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام کے تمام علوم. ہوتا ہی ہے کہ ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اسٹیبلٹی نہیں ہے نا ہمارے مزاجوں میں. اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے جناب, کتابیں پکڑ لی ہیں اور سارے لیکچر اٹھا لیے, وہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے, کیری آن نہیں ہوتا ہم سے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹاپک پکڑیں, ایک ٹاپک کو فوکس کریں اور اس کو آپ اپنے بیس پر لرن کریں, پھر دوسرے ٹاپک کو پکڑیں. اس طریقے سے جو ہے آپ آگے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتے جائیں. بڑا اپرچونیٹیز آر اویلیبل. ٹھیک جی. اس کے علاوہ آف لائن کورسز بھی, یہ تو ہم آن لائن کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کے فزیکل کورسز بھی ہیں, فزیکلی جہاں پہ اٹینڈنس چاہیے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو شارٹ کورسز مل جاتے ہیں. اور ہر پاکستان میں تو ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے شارٹ کورسز ملتے ہیں, ان کو اور جوائن کریں. تو یعنی بہت استفادے کا بہت بڑا میدان ہے. ایک سوال جو نظر آیا مجھے اس کے اندر جو کافی امپورٹنٹ بھی وہ یہ کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کسی مسلک سے تفسیریں لیں گے یا کیا ہمارا یہ کورس کسی خاص مسلک کو ایڈریس کرے گا. دیکھیں یہ ہماری جو دعوت ہے وہ تمام جو مسالک ہیں ان سے بلند ہے. ٹھیک ہے, ہم مسلکی اختلافات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت جو ہے ایک مطلب ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں
کہ قرآن مجید جب ہم سیکھ رہے ہیں تو یہی بیسیکلی جتنی بھی مسلک کی اختلافات ان کو ختم کرنے کا باعث بنے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جو ہمارے استاد تھے ان کا مشن یہ تھا کہ قرآن کو عام، جب قرآن عام ہوگا تو یہ جو اختلافات ہیں پھر یہ کم سے کم تر ہوتے جائیں گے. تو باقی جو ہے اختلاف ہونا امت کے اندر یہ باعث رحمت ہے، اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہے کہ ایک مسئلے پہ آپ اڑ جائیں اور اس کے بعد دوسرے مسئلے کو جو ہے اس کے مطابق اس کے تناظر میں جو ہے وہ آپ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں یا گمراہ قرار دینا شروع کر دیں، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اختلافات مدثر بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں گے پلیز؟ وہ میں نے سب کو میوٹ کر دیا تھا. اچھا، یہ میرے سامنے جو آ رہے ہیں سب سے پہلے اویس صاحب ہیں، تو میں جی اویس صاحب نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے، آپ سن رہے ہیں بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے پہلے ریکویسٹ بھیجی تھی انمیوٹ کرنے کی، شاید کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اگر آپ نیکسٹ والے پہ موو کر جائیں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم، یہاں آپ نے جو اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، کیا اس کی ویڈیو مل جائے گی؟ جی جی بالکل، آپ کو جو بھی یہاں پہ سیشن ریکارڈ ہم کریں گے، جتنے بھی ہم سیشنز ہوں گے وہ سب کی ریکارڈنگز آپ کو مل جائیں گی. جی جزاک اللہ خیرن. جی اس کے بعد نعیم اللہ صاحب ہیں آپ. جی نعیم اللہ صاحب، آپ شاید ان کا مائک نہیں ہے. جی ابھی ایک سوری فاطمہ مجید کو ہم نے جو ہے بیچ میں وہ کر دیا تھا، ان کو میں نے انمیوٹ کر دیا. جی تفاسیر کی بکس کے نام اور ان کے جو آتھر ہیں ان کے نام بتا دیں. جی یہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو. میں نے آپ کے سامنے یہ ابھی بھی ایکسپلین کیا ہے. تفسیر ابن کثیر اس کے جو مفسر ہیں وہ ابن کثیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں. تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی ہیں. تفسیر عثمانی میں شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. معروف القرآن جو ہے شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اصل البیان جو ہے یہ ان کا جو ہے غالباً صفی الرحمان فارق پوری ہیں. تفسیر جلالین یہ علامہ جلال الدین سیوطی اور پھر ان کے آگے شاگرد کی ہے. تو یہ ان کے مختلف تفاسیر کے نام ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی یہ جو بھی اس کی ڈیٹیلز. ایک مسز ملک ہیں جو کافی شروع سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، میں ان کو ایڈریس نہیں کر پایا تھا. اگر آپ پلیز نجمہ ملک آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم، یہ جو تفاسیر والی بکس ہیں کیا یہ ہمیں آپ کے پیج کے اوپر اویلیبل ہوں گی یا ہمیں کہیں سے پرچیز کرنی پڑیں گی؟ اس کی کیا صورتحال بنائیں گے ہم؟ جی نہیں، اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسے میں نے بتایا. ویسے تو آپ اسے سرچ کریں تو آپ پی ڈی ایف مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو. لیکن یہ کوشش کریں گے کہ ایک جگہ پہ کوئی فولڈر بنا دیں گے آپ کو آن لائن، تو وہ پھر آپ اسے کلک کریں گے آپ کو مل جائیں گے سارے. تو استاد محترم کوئی آپ کے نوٹس وغیرہ بھی اسپیشل خصوصی ہوں گے کہ صرف ان سے ہی ہمیں جو ہے نا استفادہ حاصل کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ وہ آپ کو پریزنٹیشن بھی ملیں گی، یعنی جو ہم بات کور کریں گے نا اس کی پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی. وہ نوٹس کی ایک طرح سے اس میں وہ پورا. السلام علیکم. جی السلام. اچھا سر، یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جو اسائنمنٹس ہیں وہ کیسے سالو کرنی ہے، کوئز جو ہوتے ہیں وہ کیسے سالو کریں گے ہم؟ کیا وہ ملٹیپل چوائس ہوں گے؟ جی یہ ہوگا کہ آپ کو گوگل فارمز جو ہیں وہ مل کریں گے. تو گوگل فارمز جو ہیں اگر آپ کو آئیڈیا ہو اس میں آپ کو جو ہے اس کے لنکس ملیں گے، وہ آپ کلک کریں گے اور اس پہ پھر آپ کو اس کو حل کریں گے.
ٹھیک ہے. اور جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو وائس اسائنمنٹس ہم دیں گے. پریزنٹیشن بیسیکلی وہ ہوگی ایک آپ کو دینی ہوگی, وہ آپ وائس اسائنمنٹ کسی بھی طریقے سے یا تو واٹس ایپ کے ذریعے سے شیئر کر سکتے ہیں, یا پھر وہ آپ کسی اور میڈیم سے ریکارڈ کر کے ہمیں اس کی ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں. تو اس والے سے جب ہم آگے جائیں گے اسائنمنٹس کے والے سے ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. تو کوئز بارہ جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کو گوگل فارمز پہ جو لنکس ہیں وہ آپ کو ملیں گے, وہ آپ کلک کریں گے, وہ آپ کسی میں بھی حل کر سکتے ہیں, موبائل میں بھی حل کر سکتے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی حل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ طریقہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم مدثر بھائی. جی مدثر بھائی کوشچن ہے, یہ جو سرٹیفکیٹس کا آپ نے بولا ہے یہ پہلی 5 صورتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہے کہ پورے قرآن کے بعد ہے؟ سرٹیفکیٹ آپ کو یہ جو آپ سورہ مائدہ تک ہم کور کریں گے. ہمارا جو یہ کورس ہے یہ ہے 3 months کا ہے کورس, ٹھیک ہے, اور ہم اس میں سورہ مائدہ تک کور کریں گے. تو اسی پہ پھر آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے. اس کے بعد جو باقی قرآن کے حوالے سے پھر جو کورسز ہیں وہ بعد میں پھر ان کا اعلان کیا جائے گا, اس میں بھی آپ انرول کر سکتے ہیں. ان کے پھر علیحدہ کورسز ہوں گے, ان کے کورس بھی علیحدہ ہوگا اور اس کی پھر سرٹیفکیٹس بھی علیحدہ ہوں گے. تو یہ جو ابھی ہم کورس کرائیں گے یہ 3 months کا ہے, اور اس میں ہم سورہ مائدہ تک کور کریں گے. تو اس کے بھی سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. ریحان بھائی, ابھی جب شروع کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو تھا تو بہت سے لوگوں کے میسیجز یہ آ رہے تھے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی تھی, اور اس کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے, اس کو مطلب دیکھ لیجیے گا, کیونکہ اگر لوگ ہیں اور ان کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر اس چیز کو فوراً شروع میں ہی ریزالو کرنا پڑے گا ہم کو. جی میں نے دیکھ لیا کہ ابھی بیسیکلی کچھ کمپیوٹر کی ہر کسی کی سیٹنگ الگ ہے, تو میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا کے کہ کیسے کہاں پر کلک کرنے سے جو ہے ہم آواز کو جو لوگ جو ہیں وہ سن سکتے ہیں, اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شیئر کر دیں گے. اور وہ دوسری جو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ویڈیوز پلیز بند رکھے سارے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بینڈ ویڈتھ جو ہے وہ کافی زیادہ پھر ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آواز کے اندر ڈسٹورشن کافی زیادہ آئے گی. جی ٹھیک ہے, بالکل, یہ ہم آئندہ جو ہے وہ ہدایات کے اندر مزید شامل کر دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر میں احمد رضا کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ الحمدللہ یہ کورسز آن لائن پاکستان میں ہر جگہ کروائے جا رہے ہیں, تو اس کورس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آیا کہ قرآن سے بس صرف ایک تعارف کروانا, یا تو پھر کوئی ایک کمی ہے ہمارے معاشرے میں, یا اس کمی کو پورا کرنا؟ خاص مقصد کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا کہ جس کے وجہ سے اس کورس کو لایا جائے, یعنی کہ کچھ یونیک کیا ہے, دوسروں سے الگ کیا ہے؟ بڑا اچھا کویشچن آپ نے پوچھا. ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیں اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور قرآن مجید کو جب آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اور یہ اگر انقلاب آپ کے اندر برپا ہو گیا تو پھر یہ انقلاب معاشرے میں بھی برپا ہو جائے گا. اصل مسئلہ تو وہی ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جو میں نے ذکر کیا تھا, جو علامہ اقبال بھی پیٹتے رہے کہ خوار از محجوری قرآن شدی, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے خوار ہو گئے, ٹھیک ہے, یا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہمارا مقصد ہے قرآن آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. اب قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں جو میں نے ذکر کیا, کہ اول تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ پھر ہم نے میں بھی اور بھی جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انہوں نے تو پھر پورا باقاعدہ طور پہ جو ہے قرآن اکیڈمی میں گئے, وہاں پہ سیکھا, وہاں پہ کچھ اس کی جو قرآن عربک کو اچھی طریقے سے سیکھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر تجوید اور پھر اس کے جو باقی اصول و تفسیر ہیں, پھر مختلف تفاسیر کے اسپیکٹس ہیں, یعنی ایک ٹائم آپ کو لگانا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے وہ اب وہ کرنا چاہیے, یعنی ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کورسز لے اور صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کرے. ہمارا مقصد یہ ہے اس کورس کے حوالے سے کہ اگر تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم, ویسے تو ہم عربک کا بھی انشاءاللہ بندوبست کریں گے, نماز ایجوکیشن کے تحت عربک کا کورس بھی آپ کے سامنے قریب آ جائے گا اور وہ بھی آپ اٹیمپٹ کر سکیں گے. تو اس طرح کے کام تو بہت سارے ہو رہے ہیں, یعنی عربک کا کورس آپ کو بے شمار کورسز آپ کو مل جائیں گے. پھر آپ ان قسم کے علوم کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت بے شمار کورسز آپ کو آن لائن مل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل قرآن کا پیغام ہے وہ کہیں لاسٹ نہ ہو جائے اس پورے سلسلے کے اندر. تو ہمارا فوکس ہوگا قرآن کے پیغام کے اوپر, کہ جو قرآن کا پیغام ہے
جیسا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں, وہ ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں. اور اس کے لیے پھر ایشو کیا ہوتا ہے, ایک تو اسلوب بیان سے ہم آشنائی حاصل کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم پڑھتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہو, بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے پھر دوسری بات شروع ہو گئی ہے, بظاہر جو ہے ہمارا ذہن اسے گریس نہیں کر پاتا, وہ لگتا ہے جیسے کہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے, معاذ اللہ, ایسی بات نہیں. تو ایک تو وہ اسلوب بیان کے ہم کوشش ہم نے اس میں کی ہے کہ ایک تسلسل برقرار رہے, کہ ہر صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے, وہ ایک ڈیوائن سرمن ہے, اور اس میں جو ہے وہ ٹاپک وائز بات چلتی ہے, اس میں یہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پاتا. تو اس کو ہم نے فوکس کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آیات, ہر جو بھی بات ہو رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے کھول کے بیان کر دیا جائے. اکثر تفسیر میں جو ہے کانٹیکسٹ پہ اتنی بات نہیں کی جاتی, ہاں, لیکن اس میں جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے کانٹیکسٹ پہ بہت کام کیا ہے, تو ہم نے کانٹیکسٹ کے لیے خاص طور پہ ان کی تفسیر کو کنسلٹ کیا. لیکن پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے ہاں کئی چیزیں جو ہیں انہوں نے ایلیبریٹ کیا ہے, کئی چیزوں پہ کم ایلیبریشن ہے. رفع بین الآیات, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت سے دوسری آیت میں ٹرانزیشن ہوئی ہے, تو کیا کانٹیکسٹ تھا, یعنی یہاں سے یہاں تک جو بات پہنچی ہے وہ کس طرح پہنچی ہے, اس کے اوپر زیادہ کلام آپ کو نہیں ملتا, پھر وہ بات آپ کو کسی اور تفسیر میں زیادہ ملے گی. تو ہم نے اوور آل آبجیکٹو یہ ہے کہ قرآن ایک مضبوط اور ایک جو ہے وہ ایک مربوط کلام کے حیثیت سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارا یہاں پہ چیلنج تھا کہ آپ کے کم وقت میں, وقت کی قلت کے باعث اگر جو ہے آپ نہیں اٹینڈ کر پاتے اس طرح کورسز, تو یہ ایک ایسا بلینڈڈ ہم نے لرننگ ایکسپیرینس میں رکھا ہے تاکہ آپ میں کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ آف لائن کر لیں, کچھ آن لائن کر لیں, اور اس طرح آپ کا لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوتی ہے. اور تیسری چیز پھر کوئزز جو ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ جیسے میں نے بتایا بڑے چیلنجنگ ہوں گے, آپ کو کریٹیکلی تھنک کرنے کو مجبور کریں گے. تو اوور آل اس کا حاصل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے جو میسج ہے اس سے آپ کو آشنائی حاصل ہو جائے گی. اور یہ آشنائی اگر آپ کو حاصل ہونا شروع ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں ہمارا کمال کوئی بھی نہیں ہوگا, یہ کمال قرآن کا ہی ہے. تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ چو بجاں در رفت جہاں دیگر شبت, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت, کہ جس کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے تو وہ اسے تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی اس کے مقاصد. ہمارے پاس 15 منٹ اور آگے نہیں کل میں السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جس پلیٹ فارم سے آپ کروا رہے ہیں NW ایجوکیشن, اس کا کیا مطلب ہے؟ نوا ایجوکیشن, نوا اسٹوڈیو سے اگر آپ واقف ہوں, یعنی یہ بیسیکلی ایک نوا گروپ کے انڈر مختلف ہمارے جو ہے پروجیکٹس ہیں. تو نوا اسٹوڈیوز آلریڈی اس کا ٹائم ہو گیا, تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں, وہ اپ اینڈ رننگ ہے. اس میں آپ لیکچرز سنتے ہوں گے, مختلف ہم ٹاپکس کو کور کرتے ہیں. اور یہ اس والے سے دوسرا ایک پروجیکٹ ہے کہ نوا ایجوکیشن ہے. اس کا مقصد ظاہری بات ہے فارمل ایجوکیشن ہے, وہ انفارمل ایجوکیشن کے لیے. تو نوا بیسیکلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کانسیپٹ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک نوا ایک ایسے سچے عاشق کے دل سے نکلنے والی درد بھری صدا ہوتی کہ جو اپنے عظیم مقصد کو پانے کی ہر آن جدوجہد کرتا ہے, اس سے عشق رکھتا ہے لیکن اس کو پا نہیں پاتا. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو کڑن اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, وہ اقبال کہتے ہیں بہت پاورفل قوت ہے اقبال کے نزدیک. وہ اپنے بارے میں یہی کہتے رہے کہ جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں, کہ جاگ اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں, جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. تو نوا بیسیکلی ہم جو اس کا ٹائٹل ہے وہ جو آپ لوگو دیکھتے ہیں یا جو ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے وہ سر یہ لوگو کس طرح کا, اس کا کیا مطلب ہے جو لوگو بنا ہوا ہے؟ جی, لوگو کے اندر آپ کو شاہین نظر آئے گا, اس میں آپ کو فلیمز نظر آئیں گے, آگ برڈ بنا ہوا ہے کوئی. جی یہ شاہین بنا ہوا ہے, اس کے اندر پھر آپ کو شعلے نظر آئیں گے. تو یہ سب اقبال کے ہی کانسیپٹس ہیں. اقبال رحمۃ اللہ کی دلی خواہش تھی, یہ سب سے پہلے انہیں کی خواہش تھی قرآن عام ہو اور قرآن کے پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچے. اور اسی خواہش پہ پھر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ پھر کھڑے ہوئے, انہوں نے قرآن اکیڈمی کا سلسلہ شروع کیا. تو ہم اسی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے, وہی نوا ہے جو ہم عام کر رہے ہیں. تو یہ جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی, میرا کوشچن لرننگ میتھڈالوجی کے حوالے سے ہے, تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے تھی. جس طرح آپ نے اپنے سامنے ایک رجسٹر رکھا ہوتا ہے جس پہ پوائنٹس نوٹ کیے ہوتے ہیں, میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کس طرح مطلب بیسک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, یا مطلب اب میری مسز ہیں وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاسز لیتی ہیں, تو وہ نا تھرو آؤٹ پوری تفسیر لیکچر جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے سارا. تو ہمیں کس طرح پراپر مطلب آپ بتا دیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا جس طرح آپ نے شروع کیا تھا.
وہ تو جو کوشچن ہے دیکھیں ہم نے جو ہمارا اصل فوکس ہے وہ ہے کانسیپٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر. دو قسم کی لرننگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کانٹینٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کانٹینٹ میں ظاہر بات ہے فوکس کانٹینٹ پہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹینٹ کی طریقے سے نوٹ کریں گے, پھر اس کے مطابق اگر آپ کانٹینٹ کو نہیں اچھی طرح آپ نے جو یاد کیا تو وہ آپ پھر کوئز اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہم کانٹینٹ پہ فوکس نہیں کریں گے, ہم کانسیپٹ پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یعنی اگر آپ دیکھیں کانٹینٹ بیسڈ لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اصحاب کہف کا ایک قصہ ہے, اب اس میں کانٹینٹ بیسڈ لرننگ میں جو کوشچنز ہوں گے نا آپ کے, وہ کیا ہوں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے, ٹھیک ہے, وہ جو جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا وہ کون سی جگہ تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہے یہ کس سن میں واقعہ پیش آیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہے کانٹینٹ. اب اس پہ فوکس کانٹینٹ ہے, جبکہ ہم کانسیپٹ کے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے, اصحاب کہف کی سگنیفیکینس کیا ہے, اسے کیوں قرآن مجید میں جو ہے اس واقعے کو رکھا گیا, پھر ان کا اصل مشن کیا تھا, ان کا اصل مقصد کیا تھا جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے, کیوں ان کی جو ہے وہ اختلاف ہوا اس وقت کے دور کی رجیم کے ساتھ. اور یہ کانسیپٹس والی بات ہے نا, تو ہمارا فوکس انشاءاللہ کانسیپٹس پہ ہوگا. اس لیے ہم نے ڈیوائڈ بھی جو کیا ہے, اب آپ کو جب ملیں گی نا ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ, آج اس سیشن کے بعد کل صبح تک آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو آدھے پارے سے متعلق ہیں. تو آپ دیکھیں گے وہ ہر جو ڈویژن کی ہوئی ہے وہ کانسیپچولی ڈویژن کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کانسیپٹ ہے اس حوالے سے ڈویژن ہے, تو وہ آپ اس کو سنیں, فوکس کریں کانسیپٹ کے اوپر کہ کیا بات کی جا رہی ہے, اصل جو مفہوم ہے وہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو فوکس کریں, اس کو نوٹ کریں. باقی جو چیزیں ہیں کانٹینٹ وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا, تو یہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس محسوس ہوگا, ڈفرینس جو ہے اس پہ نظر آئے گا ہوپ فلی. السلام علیکم. السلام علیکم, یہ شبان المسلمین کے بارے میں بتا دیں سر. جی, شبان المسلمین جو ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہماری تحریک ہے جس کا ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ آغاز ہوا ہے, اور اس کا مشن وہی ہے جو جس مشن پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ چلے, جس کے بعد اس کے بعد پھر لہب الکلام آزاد چلے, انہوں نے حزب اللہ قائم کی. جب وہ بھی اس راہ پہ پھر آگے نہ بڑھ سکے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر اس سلسلے کو شروع کیا. پھر آگے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تھے, تنظیم اسلامی کے تحت یہ کام سلسلہ چلتا رہا. اور اب شبان المسلمین مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند ہو, مسلمان جو ہے ان کی سطوت گزشتہ یعنی جو گلوری آف دا پاسٹ ہے وہ بحال ہو. یہی مقصد رہا ان سب جو بڑے اسکالرز ہیں, تھنکرز ہیں, ان کا. ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ امت اس زوال کی گہرائیوں سے دوبارہ نکلے اور دوبارہ سے ان کو وہ عروج حاصل ہو جو کہ ہمارے اسلاف کو حاصل تھا, اور اسلام دوبارہ غالب ہو, اسلام کو قوت ملے. آج جو اسلام جو ہے وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے, اسلام تو خیر نہیں کہنا چاہیے ضعیف ہو گیا, اسلام تو مضبوط ہی رہے گا. مسلمان اتنے ضعیف ہیں کہ وہ اسلام کو پیش نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں اتنے بے بسی ہے کہ اگر کوئی خاکے بھی بنا دیتا ہے اور سریام بنا دیتا ہے تو ہم اس کو کچھ بس زبان سے مذمت کرتے ہوئے بھی ہماری جو ہے وہ زبان نہیں کھلتی. تو اس حالت سے ہم نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں نکلیں گے تو اس طریقے سے ذلت اور پستی ہے, غلامی ہے. تو یہ ہمارا مشن ہے مختصراً. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو مواد آپ شیئر کریں گے ویڈیوز وغیرہ, کیا یہی کافی ہوں گے ہمارے سمجھنے کے لیے یا ہمیں تفاصیل بھی پڑھنی پڑیں گی؟ دیکھیں کوشش جو آپ یہی کریں کہ فوکس کریں ان ویڈیوز کے اوپر, انشاءاللہ آپ کو کافی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو جو ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس کا بیسک تھیم یہی ہے کہ جو کانسیپٹ ہے اصل جو بات کی جاتی ہے وہ آپ تک آ جائے. اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. لیکن پھر بھی یعنی اگر آپ بہتر لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیشہ اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ریفرنسز دیا. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے نا کہ آپ کو ریفرنسز بھی دیں. اس میں آپ دیکھیں گے جگہ جہاں پہ آپ کو ریفرنسز ملیں گے, وہ ریفرنسز اس لیے ڈالے گئے ہیں تاکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ پھر خود بھی تحقیق کرتا ہے. جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کریں تو وہ پورا کانسیپٹ آپ کو گراسپ کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن کوشش تو یہی ہم نے کی ہے کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ آپ اس سے گزریں گے تو آپ کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو اس کو اٹیمپٹ کر پائیں گے. لیکن اچھا اسٹوڈنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر ریفرنس کو دیکھ کر تفسیر کھول لے. یعنی یہ آسانی تو ہے نا آپ کے لیے کہ آپ کو تفسیروں کا اتنا بڑا دفتر جو ہے وہ ڈالنا نہیں پڑے گا. آپ کو پرٹیکولر آیت پر بتا دیا گیا کہ اس پہ یہ کہاں تفسیر ہے, آپ جا کے وہ تفسیر کھول کے پڑھ لیں, وہ پورشن پڑھ لیں تو اس سے آپ مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی.
تو انشاءاللہ جو ہے کوشش کی ہم نے کیا کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے اور آپ کر سکتے ہیں, یعنی اس کورس کو اچھے نمبر میں پاس کر سکتے ہیں اگر آپ نہ بھی اٹینڈ کریں, یعنی باقی تفصیل تو نہ بھی کریں, لیکن بہرحال اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ہمیشہ انکریج ہم کرتے ہیں کہ ہم ریفرنسز کو بھی دیکھیں جہاں سے یہ نالج دیا گیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں اپنے تعارف میں بھی بتایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں شاگرد رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جو یہ کورس 3 منتھ پر مشتمل ہے, اس کے مقاصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک کنسیپٹ آ جائے شریعت کے حوالے سے, احکامات کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول تو سورہ حدید سے سورہ تحریم وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 10 صورتیں قرآن مجید کا خلاصہ ہیں, اور جیسے کہ بچہ ایگزام دینے جائے تو وہ خلاصہ یاد کر لے تو وہ پاس ہو جاتا ہے. تو آج یہ امت کو بہت ضرورت ہے کہ وہ یہ 10 صورتوں کو اچھی طرح پڑھے اور سمجھے, کیونکہ اس میں ایمان, نفاق اور اقامت دین سارے موضوعات اچھی طرح زیر بحث آئے ہیں. تو اور اس میں پھر وہ مکی صورتوں کا جو کہ 2/3 قرآن کا مشتمل ہے, اس کے حوالے سے بھی وہ ٹچ کیا گیا ہے کہ وہ صفات, وہ ذات کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پھر فلسفہ کے حوالے سے جو عمیق اس کے پہلو اس کو بھی چھیڑا گیا ہے. تو کیا مطلب یہ نا, مطلب اگر ان کو شامل کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, یا مطلب ان کو جیسے کہ آپ نے ابھی سورہ مائدہ تک. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دوسرا سر چھوٹی سی بات یہ ان کی بھی ساتھ وضاحت فرما دیجیے گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی بیان القرآن تفسیر ہے, تو وہ مطلب آپ نے کیوں نہیں ریکمینڈ کی. اور جیسا کہ دوسری بات کہ بین الربط جو آیات ہیں وہ تو امام حمید الدین فراہی اور مولانا مین حسن اصلاحی صاحب ان کی تفسیر بھی ہے تدبر قرآن, وہ بھی کیوں ریکمینڈ نہیں کی گئی, تو ان کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں, جو آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب کے وہ جو 10 صورتوں کے حوالے سے ہے, وہ بالکل وہ بھی اس سمے کورس کے اندر شامل ہے. ایک طرح سے آبجیکٹیو اس کا یہ تھا کہ ہم قرآن, کیونکہ اصل میں اس میں تو مینلی جو کانسیپٹس ہیں قرآن میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ تو کور ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن کا جو اسلوب بیان ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ان بڑی صورتوں میں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید جو ہے جس طریقے سے بات کو پیش کرتا ہے, قرآن کا جو بیانیہ ہے کس طریقے سے کھلتا ہے, وہ ان بڑی صورتوں میں آپ کے سامنے آتا ہے. وہ جو صورتیں ہیں وہاں تو کنکلوژنس کیے گئے ہیں, یعنی وہ جو 10 صورتوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ کنکلوژنس ہیں. تو اگر تو ہم نے صرف ان جسٹ کو لینا ہے, ان مین کانسیپٹ کو لینا ہے, تو وہ آلریڈی کورس ہے اور وہ بھی یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو کرایا جائے گا انشاءاللہ. وہ کورس بھی ہے, وہ منتخب نصاب ہے بیسیکلی, تو وہ بھی یہاں پہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. وہ علیحدہ کورس ہے, اس کے مقاصد اور ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ جو جسٹ ہے قرآن کی بس خلاصے ہیں وہ واضح ہیں, لیکن وہ بحث کہاں پہ آئی ہے؟ جیسا سورہ صف ہے اس کے اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا ایک جسٹ, لیکن وہ پوری بحث وہ کس طریقے سے پورے بیانی کی شکل میں آئی ہے, وہ سورہ بقرہ میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی دونوں کے اپنے ایک مقاصد ہیں. وہ بھی ڈیفینیٹلی ہمارا ہی کورس ہے, ڈاکٹر صاحب اسے پیش کرتے ہیں, ہم بھی اسے پیش کریں گے. باقی جو ہے یہاں پر وہ 2 جو ریفرنسز ہیں ان کو تو اس لیے میں نے نہیں رکھا کیونکہ وہ تو ہم تو اس کے ان کے شاگرد ہیں ہی, تو وہ تو ریفرنسز آپ کو بائی ڈیفالٹ مل ہی جائیں گے. لیکن اکثر جو لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ مستند جو تفاسیر ہیں جن پہ یعنی امت نے ایک طرح سے وہ کیا ہے, ٹرسٹ کیا ہے, تو وہ کون سی آپ استعمال کر رہے ہیں, تو میں نے اس والے سے یہاں مینشن کیا. رہی بات ڈاکٹر صاحب کے بین القرآن کی, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگا ہی, ہم کنسلٹ کرتے رہیں گے. مین حسن اصلاحی کی بھی جو تدبر قرآن ہے وہ بھی مختلف مقامات پر اس کو ہم نے استعمال کیا. تو یعنی وہ اس کے تو آپ کو مطلب پی ڈی ایف وغیرہ وہ تو ہماری طرف سے مل ہی جائیں گی, لیکن ہوپ فلی کلیئر ہوگا کہ وہ جو مطلب اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب جو مختلف تفاسیر ہیں, ابن کثیر ہے, امام قرطبی وغیرہ ہے, تو انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے. تو یہ بیسیکلی اس کا ریزن ہے, ورنہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو دونوں چیزیں جو مین حسن اصلاحی ہے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی, تو وہ تو ہم نے یہاں پر طالب بھی تھی. تو باقی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا جو بیان القرآن ہے وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا, ہم سے پی ڈی ایف مل جائیں گی, تدبر قرآن بھی آپ کو مل جائے گا. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہمارا رشتہ ہی ہے. السلام علیکم سر, کلاس روزانہ ہوگی؟ نہیں, یہ ہر اتوار کو ہم نے بتایا نا کہ ہر اتوار کو اسی ٹائم پر ہوگی. صرف سنڈے کے سنڈے؟ السلام جی
ایک کلاس آپ کی ہوگی کوشچن آنسرز کی، وہ سنڈے کو ہوگی، السلام ہر علیکم. سنڈے کو ہوگی، ہر سنڈے کو 8:45 سے لے کے پھر 10 تک یعنی اس کا ٹائم ہے، لیکن کوشچن آنسر ہو سکتا ہے بعد میں چلتے رہے. باقی رہی بات آپ کو کانٹینٹ ملے گا سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہ آپ کو آف لائن مل جایا کرے گا، وہ آپ کو رواں ہفتے کے دوران مل جائے گا. جو اسائنمنٹ ہم نے کرنی ہوں گی، اسائنمنٹ آپ کو جیسے ہی ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہو جائے گا اس کے بعد اسائنمنٹس آپ کو مل جائیں گے. آدھا پارا جو ہے سر آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. میری طرف سے تو کلیئر ہے جی. السلام. مدثر بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں گے پلیز. جی 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 سوال جو پوچھا تھا اس میں یہ ہے کہ جو ابھی انشاءاللہ ہمارا جو مواد ہے آدھے پارے سے متعلق وہ آپ کو مل جائے گا، وہ انشاءاللہ ابھی یعنی آپ کو کل مل جائے گا، اور وہ آپ دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے. اس وقت پھر کویشچن آنسر ہوں گے نیکسٹ سنڈے، اور اس سنڈے کے بعد پھر آپ کو وہ کوئزز مل جائیں گے، کوئزز اور جو بھی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو اس کے بعد مل جائیں گے. ٹھیک. اسی طریقے سے جو ہے نیکسٹ سنڈے جب ہوگا سیشن کویشچن آنسر سیشن، تو اس کے بعد پھر اگلے جو بھی ہم نے کور کیا ہوگا مواد اس کی پھر آپ کو اسائنمنٹ مل جائے کریں گے. تو یہ ہے بیسیکلی. جی لگتا ہے کورس کوآرڈینیٹر جو ہے انہوں نے سب کو سمیع الدین صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی جی سمیع الدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے، یہ جو پروگرام ہوگا کورس کا یہ ڈیلی ہوگا یا صرف سنڈے ٹو سنڈے؟ پھر اس کے بعد دوسرا سوال بھی ہے، یہ بس سنڈے ٹو سنڈے آپ کو ہر ہفتے ایک کلاس ہے ہفتے میں، بس وہ اتوار کو ہوا کرے گی اور اسی ٹائم پہ ہوا کرے گی 9:15 سے لے کے پھر 10 بجے تک. باقی آپ کو اور دوسرا سوال کانٹینٹ ملے گا، جو لیکچرز ملیں گے وہ آپ کو سننے ہوں گے، اور اسی پہ پھر سوال جواب بحث وہ ساری اس کویشچن آنسر سیشن میں ہوگی. جی اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ جو زوم پر کلاس ہوگا نا سنڈے ٹو سنڈے، تو اس کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیٹ کے بھی یہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں نیٹ اگر ہوگا تو آپ لائیو آ سکیں گے، اس میں کویشچن آنسر پوچھ سکیں گے. مقصد تو اسی کا یہی ہے کہ آپ لائیولی کویشچن پوچھ سکیں جیسے ابھی آپ پوچھ رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اس کی بھی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے کرے گی، جیسے آج کا سیشن ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو وہ شیئر ہو جائے گی. باقی جو لیکچرز ہیں وہ آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہیں، ان کی وہ آپ کو ملتی رہیں گی جو بھی وہ ہے ویڈیوز. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو لے کے چلیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کویشچن آنسر سیشن میں ضرور شامل ہوں. اور پھر اٹینڈنس بھی اس میں مارک ہوگی، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نہیں کر پاتا اور پھر بعد میں آف لائن سن لیتا ہے کویشچن آنسر سیشن تو اس کی بھی اٹینڈنس مارک کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایکسیپشنل کیس ہے. اگر واقعی کوئی نہیں وہ مطلب کر پاتا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ 60% جو ہے وہ حاضری ہم دیکھیں گے اگر کورس سرٹیفکیٹ دینا ہے. یہ ہمارا آخری سوال ہوگا اس سیشن کا. مدثر بھائی آپ کا کیا تو یہ ایک خاتون ہے مسز شہزاد، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ سوری ان کے پاس مائک نہیں ہے. پھر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. کویشچن آنسر کے حوالے سے ٹائم ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات وہی ہے کہ جو ڈیفینیٹلی جنہوں نے سمجھ میں آ گیا وہ بے شک لیو کر سکتے ہیں، جو کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں ان کو لے لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس کورس کو صحیح طرح گریسپ کرنے کے لیے کس طرح چلے؟ کیا آپ کا مٹیریل ہی صرف وہ سنے یا وہ اس میں جو آپ کے ریفرنسز ہیں اس میں جائے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کنسیپٹ بلڈ کرنا ہے، لیکن ہم نے وقت کی کمی کا بھی ایشو دیکھنا ہے کہ ہم نے اسمارٹ ورک کی طرح کام کرنا ہے، کہ مطلب اس طرح ترتیب دیا آپ نے، تو ہمارے لیے اس میں کیا گائیڈ لائنز ہوں گی کہ ہم اس کو فالو کریں اور اچھی طرح جو ہے نا اپنی کنسیپٹ بلڈنگ پر کام کر سکیں؟ یہ اچھا کویشچن ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم کو اگر آپ دیکھیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موٹیویشن بھی برقرار رہے. تو پہلے تو کوشش فوکس کریں کہ آپ جو لیکچر ہیں کو اچھی طریقے سے سن لیں، اور وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کو سہولت کے لیے شارٹ کلپس میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. تو ایک 10 منٹ کلپ ہے وہ آپ سن لیں پہلے،
अच्छी तरीके से उसे ग्रास्प कर लें. वैसे मेरा तरीका जो समझने सीखने का है वो तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. वो बहुत ही समझने के ऐसा तरीका है कि अगर आप उसको अपना लेंगे तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा. वो तो ये है कि पहले आप उसको समझें और फिर उसके बाद उसको समझाने की कोशिश शुरू कर दें. यानी ये जो कुछ समझ रहे हैं ना आप लोगों के घरों में माशाल्लाह आपकी फैमिलीज हैं, तो क्यों आप इस नॉलेज को अपने पास रखें. जो सुनने जैसे समझ रहे हैं उसको समझाना शुरू कर दें. तो इंशाल्लाह टीचिंग इज लर्निंग. बेहतरीन लर्निंग होती है जब आप टीच करते हैं. तो वो काम शुरू कर दें ना तो आपको फिर उनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप खुद तहकीक करते रहेंगे, तो इस तरह आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत दुबाला हो जाएगा. लेकिन चलो ये नहीं हो सकता. तो खैर ये आप करें कि जो लेक्चर्स पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को समझें. उन कॉन्सेप्ट्स को जब आप पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर आप देखेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप रेफरेंसेस नोट कर लें जहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं, और फिर आप उन रेफरेंसेस को खोल के चेक करने की कोशिश करें. अगर टाइम है आपके पास तो वो फिर आप, अगर टाइम है मिल जाता है आपको फबिहा, अच्छी बात है, आप उनको भी कंसल्ट कर लेंगे. नहीं मिलता तो तब कम से कम आपने वो जो लेक्चर्स आपको शेयर किए जाएंगे वो तो आपने अच्छी तरह समझ लिए. तो ये बेसिकली है तरीका. टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करें और बिल्ड करते रहें ऐसा. पहले एक चीज कंप्लीट करके दूसरी तरफ जाएं, तीसरी तरफ जाएं, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप. तनवीर अहमद साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. तनवीर अहमद. ठीक है. अदनान फैसल तो अपने सब सवाल पूछ चुके हैं, जुनैद भी हो चुका है. गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी सवाल. रेहान, आपको जो मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब. मेरा सवाल से है कि तफसीरुल कुरान जो आप बयान कर रहे हैं, क्या इसमें ग्रामर को भी टच किया जाएगा, हदीस को और तारीख को भी, या उसमें फ़िक़ी मसाइल भी आएंगे सूरह ख़ास तौर पर सूरह निसा और सूरह माइदा में, उनको भी टच किया जाएगा, या सिर्फ हम सिर्फ तफसीर ही पढ़ेंगे सीधी सादी? देखें, इसमें जो भी आएंगे शरीयत अहकामात आएंगे, फ़िक़ी मसाइल भी आएंगे, तो उनको हम मुख्तसरन तो एड्रेस करेंगे. डेफिनेटली उसको तो करना है. लेकिन जैसा मैंने बताया कि मकसद उसका जो है पूरे कॉन्टेक्स्ट को, पूरे बस मंजर के सामने रखना है, ताकि जो लर्निंग ओवरऑल कुरान की हमारे सामने आए, उसको बयान हमारे सामने आए. तो अगर आप ये समझते हैं कि इसके जरिए से आपको शरीयत अहकामात की गहराई हासिल हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है. हाँ, लेकिन ये भी ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल हम एड्रेस ही नहीं करेंगे. उस पर जो भी मौक़िफ़ है उम्मत मुस्लिमा का, जो मुख्तलिफ मकादीर फ़िक्र हैं, उस वाले से हम उसकी एक्सप्लेनेशन ब्रीफली जरूर देंगे. ठीक है. बाकी जो है इसमें कुरानिक अरबिक तरीके पर फोकस नहीं है. फोकस ये है कि इसमें आपको समझाना है कि कुरान क्या कह रहा है, मतलब उसके तर्जुमा है, उसकी तफसीर है, उसका मफहूम समझाना असल मकसद है. उस एंगल से ये तफसीर या इसका जो डिज़ाइन हमने नहीं किया कि कुरान की जो लुगत के एस्पेक्ट्स हैं वो भी हाईलाइट है. ठीक है. तो वो उसके लिए ज़्यादा कोर्सेज हैं. ये मेनली है पैगाम को समझने के लिए और उसलूब बयान को, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, पस मंजर को समझने के लिए, ताकि कुरान मजीद का जो पढ़ के आपको वो जो समझना है आसान हो कि कुरान मजीद का उसलूब बयान क्या है, किस तरीके से वो बात अपनी पेश करता है. सर उसमें वो भी है ना कि उसमें तारीख वगैरह का भी हवाला आते हैं. जी. हाँ, ये बात है. जितने भी तारीखी वाक़यात होंगे वो तमाम कवर किए गए हैं. यानी जितने भी जहाँ पे भी तारीखी कोई वाक़या होगा, जैसे सूरह आल इमरान में आप ग़ज़वा उहद का वाक़या है, तो वो सारा ग़ज़वा उहद का वाक़या तफसील से आपके सामने रखा जाएगा. वो तो पस मंजर बताना जरूरी है. यानी वो क्योंकि पस मंजर का जो एस्पेक्ट है वो क्योंकि खोला जाएगा, इसलिए आपको तारीख के मुख्तलिफ रेफरेंसेस काफ़ी हद तक जो है मिलेंगे. और ये बात आपने अच्छा इसलिए हाईलाइट किया कि यही एक तरह से मतलब इस चीज़ को आपको ना मुमय्यज़ करेगी उन मुख्तलिफ कोर्सेज से कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में बड़ी तफसील में हम जाएंगे, ताकि एक जो बात हो रही है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए. अक्सर ये होता है कि आप तफसीर तो पढ़ रहे होते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता, तो उसमें मतलब वो चीज़ लिंक नहीं हो रही होती कि ये बात किस तनाजुर में की जा रही है. तो इसमें इंशाल्लाह खास तौर पे जो है जितने भी वाक़यात हैं, खासतौर पे जैसे सीरत के वाक़यात हैं, उनको कवर किया जाएगा और उसकी काफ़ी हद तक उसकी डिटेल्स में हम जाएंगे. जी. वैसे अब मजीद कोई रेज हैंड्स तो नहीं है हमारे उसमें, लेकिन अगर कोई मजीद सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड कर दे ताकि मैं उनको फिर अनम्यूट कर सकूं. जी, कुछ लोग आए हैं, मैं उनको करता हूँ.
सबसे पहले हमारे पास हैं जुनेद ने वैसे पहले भी जुनेद आलम साहब हैं, मैंने आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जुनेद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जुनेद सर। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं मोहम्मद तुफैल अंजुम साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तुफैल अंजुम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा शेख, अभी एक साथी ने सवाल किया था शुबानुल मुस्लिमीन के हवाले से, तो उस तनाजुर में एक सवाल जहन में आया था और अक्सर इस तरह का सवाल आता रहता है जहन में। उसमें ये कि अभी उम्मत जो है हमारी नज़रियाती बुनियादों के हवाले से तंजीमी, तहरीकी, फ़िक्री मुख्तलिफ उन्वानात से बहुत तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस तकसीम दर तकसीम के अमल को रोक कर एक इज्तिमाइयत की कोई बुनियाद रखी जाए? क्योंकि इस तरह तो हम समझ रहे हैं कि उम्मत में मज़ीद जो है ना वो बड़ा मुश्किल मरहले जो आगे आने वाले हैं, तो तकसीम के अमल से गुजरते हुए उन मराहिल में और उनको फिर आगे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तनाजुर में कुछ देखिए क्या हो सकता है। यकीनन मैं ज़ाती तौर पर अक्सर इस बारे में सोचता रहता हूँ कि कोई ऐसा हो लाए अमल जो अब इन सब बिखरे मुँह को जमा कर दे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? और ज़ाहिर जिस बुनियाद हमारे पास कुरान की सूरत में है और बेहतरीन बुनियाद, अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर दे, इस चीज़ को जितना आम किया जाए और यही बुनियाद है कि जिस पर हम जमा हो सकते हैं। तो इस तनाजुर को भी ज़रूर सामने रखिए और कोई ऐसा लाए अमल कि जिसकी बुनियाद पर बजाय ये कि हम मज़ीद तकसीम हो, किसी इज्तिमाइयत की तरफ लौटें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। तो ये कंसर्न तो डेफिनेटली आपका जो है वैलिड है, हम सबका ये कंसर्न है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मसला अब ये है कि हमारे यहाँ आपको ऐसा लीडर तो है नहीं जो हम सबको जमा कर दे। इख्तलाफात होंगे, इख्तलाफात हाँ ये ना हो कि इख्तलाफात अपनी जगह पर रहें और उसमें कोलैबोरेशन चलती रहे आपस में, तो ये मुमकिन है। रही बात कि इख्तलाफात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो ये बहुत एक मुश्किल काम है आज के दौर में। आप समझते हैं कि मतलब उम्मत इतनी यानी उसकी जो उसका हुजम बहुत बड़ा है, मतलब वसअत है बड़ी, तो इस वजह से मुख्तलिफ मकाती फ़िक्र होते हैं, मेथोडोलॉजीज़ में फ़र्क होता है। लेकिन ये फ़र्क अपनी जगह पे रहें, इसका मसला नहीं है। मसला है कि आपस में बहुत ज़्यादा अनाद इस तरह ना पड़ जाए कि दूसरे की शक्ल देखना बस जो है वो गवारा ना रहे। हाँ, कोलैबोरेशन चलती रहें और इसमें डेफिनेटली जो आपने बात की वही हमारा फोकस है। कुरान मजीद को जितना आम किया जाएगा वो जितना ये आम होगा उतना ही हमारे लिए जो है ये कोलैबोरेशन का रास्ता भी खुलेगा और हमारे दरमियान जो ये एक तरह से डिवाइडिंग लाइंस बन गई हैं वो खत्म होंगी। तो यही इत्तेहाद पैदा करना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, इसकी कोशिश हमारे जो उस्ताद डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी की। मुख्तलिफ जो तहरीकें हैं, जमातें हैं, मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र सतार उठने वाली उनको जमा करने की कोशिश की, पर उनकी काविशें अपनी जगह चलती रही। हम भी सारी बात है इसकी काविश भी करते रहेंगे, ये हमारे मकासद में शामिल है। लेकिन बहरहाल ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, ये इतनी आसान नहीं है बात कि वो होता नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। लेकिन कम से कम ये जरूर हो सकता है कि कोलैबोरेशंस हो आपस में, अगर जुज़वी इख्तलाफात भी हैं तो बड़े ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आपस में मिलकर और जो है एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश की जाए और इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, उम्मत को इस मुश्किल से निकाला जाए। तो ये इसकी कोशिश हम करते रहेंगे और ये शायद मुमकिन हो भी जाए, वल्लाहु आलम। जी मुदस्सिर भट्टी साहब, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। दो मुख्तसर क्वेश्चन मैं करूँगा। एक तो ये कि आज चलो इब्तदाई क्लास है, लेकिन फ्यूचर में ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा, तो इसके लिए कोई लायामल मेथोडोलॉजी हो कि आप सबके सवाल एक ही दफ़ा ले लें, उसमें से फिर, क्योंकि हो सकता है अक्सर के क्वेश्चंस तफसीर के हवाले से काफ़ी कॉन्टेक्स्ट एक ही हो, तो उनके मुमकिन है एक मल्टीपल क्वेश्चंस के एक सिमिलर जवाब दे दिए जाएं टाइम की उस हिसाब से। और दूसरा मुख्तसर क्वेश्चन ये है कि ज़ियाउल कुरान के बारे में तफसीर जो है, तो उसको भी क्या कंसल्ट किया जा सकता है या आपका प्लान होगा करने का? जज़ाकल्लाह खैर।
ہاں جی، آپ نے اچھا توجہ دلائی. کوشش تو ہم کریں گے، یعنی کوشش تو کریں گے جیسے کہ آپ کو ہم پہلے بتا دیں کہ اپنے میکسیمم کویشچن جو ہیں اگر آپ ریٹن پوچھ لیں، یعنی پہلے سے کویشچن تیار کر کے اگر آپ ریٹن ہمیں کویشچن دے دیں گے تو جیسے خواتین کے حوالے سے تو ہم نے پہلے بھی ریکمینڈ کیا کہ وہ تو کوشش یہی کریں کہ ریٹن ہی دیں. مرد حضرات بھی اگر اپنے کویشچنس جو ہیں وہ ریٹن دے دیں تو ہم پہلے ریٹن کویشچنس لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی اس لیے ہے کہ تاکہ پہلے جو ہیں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر لیں. اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ایک ہی قسم کے کویشچنز ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پہ ایڈریس ہو جائیں تو جو سننے والے ہیں اس کو اگر 10 لوگوں کے کویشچنز وہی ہیں تو ان کو جواب مل جاتے ہیں. تو ہم یہ اسٹریٹجی تو اڈاپٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. تو ابھی تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پہلا سیشن تھا، لیکن ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ کویشچن پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم نہ لیں. کوشش ہم کریں گے کہ اگر تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے کویشچن سیشن تو اس میں کوئی ایسا مذاق نہیں، کیونکہ اس میں لازمی تو نہیں ہے سب لوگ بیٹھے رہیں. جس کے کویشچن کے آنسر ہو گئے ہیں، جو سیٹسفائڈ ہے وہ بے شک چلا جائے. جو لوگ کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کے ریز ہینڈز ہیں تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم ان کو لیں. ہاں اگر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، مطلب آدھے گھنٹے کا کویشچن تو ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے، آج بھی ہم آدھے گھنٹے کا رکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. اصل مقصد کیونکہ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. تو اگر بندہ کو کویشچن پوچھنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈسکریج کریں کہ وہ نہ پوچھے. لیکن وہ آپ لوگ ضرور سب خیال رکھیں کہ اگر آپ سارے کے سارے کویشچنز اپنے جو ہے وہ ریٹرن بھیج دیا کریں، ان کو ہم کمپیوٹر کر لیں. بہتر طریقے سے مدثر بھائی عدنان ہیں، وہ کافی دیر سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سر آپ نے بہت زبردست اسپیچ کی، ویل ڈن، اپریشیٹ کرتا ہوں. ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. اور آپ نے میں نے نوٹس بنائے ہیں، مطلب جو آپ بتاتے رہے میں لکھتا رہوں. سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی لکھیں. سر معذرت کے ساتھ کہ آپ نے تفاسیر بتائیں، تفہیم القرآن بتائی ماشاءاللہ، اور تفسیر قرطبی اور ابن کثیر. میں کہنا یا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تفسیر عثمانی بھی آپ نے بتائی، تو دیگر مسالے کے ساتھ مطلب یہ ہے تبیان القرآن ہے، غلام رسول سعیدی صاحب کراچی والے، ضیاء القرآن ہے. مجھے وہ آپ کے بات سے یاد آ گیا، وہ سوال کا جواب ہی نہیں دے سکا. ضیاء القرآن جو وہ بالکل وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. سر آپ نے دیگر کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کی، سوری سر پلیز. اچھا سوری، اصل میں بتاتا ہوں اس کا آپ سوال کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. جی بس یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، مسلک اپنی جگہ پہ، مسلک بعد میں، لیکن آپ کی 100% میں آئی ایم ایگری کہ ہم قرآن سمجھ جاتے ہیں تو مسلک پیچھے رہ جائے گا. ہم وہ انقلاب برپا کریں گے، پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو بیسکلی میں نمیہ گڑی شاہ لاہور سے میں فراغت ہے، اور 10 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہم 100 ہیں یا 20 ہیں یا 40 ہیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سکھائیں گے بھی. جی آپ نے جو بات کی میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. اصل میں دیکھیں تفسیر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ میری وسعت کا ہے. تفاسیر تو سمندر ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ اب میرے لیے ممکن تو نہیں ہے کہ اتنی تفاسیر کو میں مطلب ان سے کنسلٹ کر کے آپ کو چیز پیش کر سکوں. تو جو تفاسیر جن کو میں ایکسٹینسولی دیکھ سکا، کیونکہ ذریعہ پتہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں دورہ قرآن کراتے ہوئے، تو اس میں ہم نے جیسا جو ضیاء القرآن ہے اس کو بھی وقتاً فوقتاً کبھی پڑھا ہے، لیکن میں نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، وہ یقیناً وہ بھی ریکمینڈڈ ہے. ضیاء القرآن کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی تفسیر ہے. اس کے علاوہ اور بھی مطلب جو ہے جو تفاسیر ہیں، مطلب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ذریعہ پتہ میری لمیٹیشن کا ہے، اور وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج تو بڑے سے بڑا عالم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری تفاسیر پڑھنی ہے. اس کے تو مطلب دفتر ہی دفتر ہے، مطلب سینکڑوں تفاسیر ہیں. تو اس لیے میں نے جو ہے جو کنسلٹ کی ہیں جن پہ مجھے مطلب جن کو میں وقتاً فوقتاً دیکھتا رہا ہوں اور جن پہ میرے نوٹس بنے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے، مجھے مطلب کانفیڈنس ہے، تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں پہ، اور ہو سکتا ہے بعض تفاسیر رہ گئی ہوں یہاں پر جن کو میں نے کنسلٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ پہلے جو تقریباً جو ہمارا پارٹ ہوگا سورہ مائدہ تک تو یہ مینلی تفاسیر میں نے کنسلٹ کیا. آگے جب ہم جائیں گے تو اس میں اور تفاسیر بھی ہیں اس کے اندر. تفسیر مظہری بھی ہے، وہ بھی میں کنسلٹ کرتا رہا ہوں اور اس کے بھی ریفرنسز آپ کو ملیں گے. لیکن شروع کی جو تفاسیر اس میں آپ کو زیادہ تر یہی ریفرنسز جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں یہ ملیں گے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تفاسیر جو ہیں وہ آپ کنسلٹ نہیں کر سکتے. وہ تو کیونکہ میں نے ایکسپلینیشن کے حوالے سے جو کورس آپ کو ڈلیور کرنا ہے تو میں نے اس لیے ریفرنسز ان کے لیے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا. جیسا آپ بھائی کی بات آئی تھی کہ ڈاکٹر سار کا آپ نے ذکر نہیں کیا، میں کہا وہ تو باقاعدہ یعنی بات ہے ہر مقام پہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں ہمارے استاد ہیں، وہ تو آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، وہ اس کانٹیکس میں تو ان کی جو بات ہے وہ تو آپ کو ہمارے سے ملتی رہے گی. اس طرح میرے سے اصلاحی کی ہے تدبر قرآن، وہ بھی مختلف مقامات، اس سے نظم قرآن کا سارا کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی ان سے.
تو جہاں پہ ہم نظم قرآن کی بات کریں گے تو تدبر قرآن ہی ریفر ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ کرتے تھے تو تدبر قرآن ہی ریفر ہوتا تھا. تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ لسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جہاں پہ جس کے ریفرنس آپ کو لیکچر میں ملیں گے. تو یہ اس کو ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی تفاصیل جو ہیں ان پہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ مدثر. اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس فہد اللہ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. فہد اللہ. السلام علیکم سر. جی آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے اللہ کا, یہ دو مباحث ہوتے. تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور بعض مسالک اس کو ایک طرح سے لیتے ہیں اور بعض دوسرے. تو اس میں اگر ایکسپلینیشن ہو جائے. جی اچھا, جزاک اللہ خیر. آپ واحد ہیں جنہوں نے اس ٹاپک سے متعلق پوچھا جو ہم نے کہا تھا. وہ جو آپ کو پہلی ویڈیو ہم نے تعارف قرآن کے حوالے سے دی ہے اس کے بارے سے بھی آپ کوشچنس کر سکتے ہیں. تو جزاک اللہ, آپ نے کوشچن کیا. تو دیکھیں قرآن کا جو اصل مقام مرتبہ یہی ہے کہ وہ اللہ کلام ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو فتنہ کھڑا ہوا تھا نا تاریخ میں, وہ معتزلہ نے کھڑا کیا تھا. اور وہ انہوں نے امت کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس زمن میں, اور کہا تھا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے. تو اس پہ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے تھے اور اس فتنے کا جو ہے صدباب کیا. تو قرآن مجید کے کلام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مختلف اختلافات ہیں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. معتزلہ نے اس سے اختلاف کیا تھا اور معتزلہ اہل سنت والجماعت پہ نہیں. ٹھیک, تو اصل میں وہ مقصد وہ جو آپ نے سنی ہو, اگر تعارف قرآن کی وہ جو سیشن ہے وہ اگر آپ نے سنا ہو, تو اس میں مقصد یہ اس ٹیکنیکل پیس کو چھیڑنا نہیں ہے. اصل مقصد عظمت قرآن کا ادراک ہو جائے آپ کو, یہ اس کا مقصد تھا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو صفت کلام کی ایک پارٹ ہے. وہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا حصہ ہے. اس طریقے سے پرانے وقتوں میں تورات اور انجیل بھی تھی, جو کہ اب نہیں رہی. ضرورت ہے اس میں جب ہیومن ایڈیشن ہوگی, اس میں مکسنگ ہوگی, تو اب اسے اب اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا. ہاں, لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیونکہ خود دیا ہے. یہ بالکل آج ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا, اس لیے اس کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی صفت کلام کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. اور اس نسبت سے وہ اللہ کی ذات سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کا ہے. یہ وہ ریئلائزیشن ہے جو اس میں کرائی گئی ہے. تو ہوپ فلی اگر آپ اس کو سنیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور یہی مقصود ہے اس کا. اگر یہ قرآن کی عظمت کا نقش دل پہ بیٹھ جائے تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان بھی ہوگا, اور آپ کے دل کے بہت سے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. میرے خیال سے اب ہمارے پاس مزید کوئی ایسے جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگ کو. ٹھیک ہے, تو ہم آج کی میٹنگ کا یہاں اینڈ کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے شرکت کی ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ جو ریکارڈنگ ہے وہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دی جائے گی. اللہ حافظ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.